بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، تو یہ گمان نہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے غافل ہے کہ جو ظالم جو ہیں وہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ظلم سے غافل نہیں، کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کی پکڑ فرمائے گا، اور انا بطشا ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے۔ اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ اے جرم کرنے والو آج جو ہے الگ صفوں کے اندر جو ہے وہ چلے جاؤ۔ ظلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ عربی کے اندر کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی شے کو اس کے غیر محل کے اندر رکھنا جو ہے یہ ظلم ہوتا ہے۔ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنا اور حد سے تجاوز کرنا جو ہے اس کو جو ہے وہ ظلم کہا جاتا ہے، یعنی خلاف فطرت کام کرنا، اس کو جو ہے وہ ظلم کہا جاتا ہے۔ ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ظلم کی قسم ہے کہ شرک کرنا۔ شرک ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کے بارے میں سورہ لقمان 13 نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم یہ عظیم ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اور مشرک کے علاوہ جو لوگ ہوں گے گناہ گار ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ یہ ظلم ہے شرک، کہ حقیقی معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، آپ اس سے ہٹ کر کسی کی عبادت کریں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا۔ دوسری ظلم کی قسم جو ہے وہ ہے حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ معافی فرما دے گا۔ اور تیسری قسم ہے کہ حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنا، حقوق الخلاف کی جو ہے وہ حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنا، یہ ظلم کی وہ قسم ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیے بغیر نہ چھوڑے گا۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو حرمت ظلما علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا اور اسی طرح میں تمہارے اوپر بھی اس کو حرام کرتا ہوں، لہذا تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ مسلم شریف باب تحریم الظلم کے اندر جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آئین اخاک ظالما او مظلوما، ظالم ہو یا مظلوم، کہ تو انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تو اپنے بھائی اگر وہ ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کر، اگر مظلوم ہے تب بھی اس کی مدد کر۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم مظلوم کی تو مدد کرتے ہیں اور وہ تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم کیسے جو ہے وہ اپنے ظالم بھائی کی کیسے مدد کریں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ تو اس کو اس کے ظلم سے روک دیں، اس کا ہاتھ جو ہے پکڑ لے اور اس کو اس کے ظلم سے مزید ظلم کرنے سے اس کو جو ہے وہ تو روک لے، تو یہ تیرا اپنے جو ہے وہ تیرا ظالم کی جو ہے وہ مدد کرنا ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ظلم شیء من الارض، اگر کسی شخص نے ایک بالشت زمین بھی کسی دوسرے کی ظلم لے لی تو 7 زمین کا توق اس کی گردن میں پہنایا جائے گا۔ اگر ظلماً کسی نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا تو چونکہ اس کا اصل مالک کوئی اور ہے تو یہ اس کے اوپر قبضہ کر رہا ہے، تو لہذا اس وجہ سے شریعت کے اندر اس کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے، اور کل قیامت والے دن اس شخص کی گردن کے اندر 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دوں، یعنی حقوق العباد کے حوالے سے احادیث اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ابن ماجہ کی یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو ہے وہ ادا کر دوں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ
قرض کی ادائیگی کی قدرت ہونے کے باوجود بھی قدرت ہونے کے باوجود بھی قرض ادا نہ کرے اور ٹال مٹول کرتا رہے تو یہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا، اور ایسا کرنا سراسر زیادتی ہے اور ظلم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص ایسے نہ کرے۔ آخر میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کس کو کہا جاتا ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں سے مفلس اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس جو ہے وہ سونا چاندی نہ ہو، جس کے پاس درم دینار نہ ہو، کوئی اس کے پاس سامان نہ ہو۔ فقال المفلس، پھر حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا المفلس، مفلس حقیقت میں وہ شخص ہے من امتی، میری امت میں سے، یاتی یوم القیامتی بصلاۃ و صیام و زکام، کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، ویاتی وقد شاتم ھذا، لیکن آئے گا اس حالت کے اندر کہ اس نے کسی کو گالی نکالی ہوگی، وقذف ھذا، یا اس نے کسی کو جو ہے وہ بہتان لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، یا کسی کا اس نے ناجائز جو ہے وہ مال جو ہے وہ کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، یا کسی کا اس نے ناجائز جو ہے وہ خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، یا کسی کو اس نے ناجائز جو ہے وہ مارا ہوگا، فیعطی ھذا من حسناتہ، تو اب یہ جو مظلوم جو ہے نا، مظلوم اس کو جو ہے وہ ظالم کی نیکیوں میں سے جو ہے وہ حصہ دیا جائے گا، فیعطی ھذا من حسناتہ، اب اس کی نیکیاں جو وہ دے دی جائیں گی، وھذا من حسناتہ، اور اتنی اتنی نیکیاں دی جائیں گی، فین فنیت حسناتہ قبل ان یقضی ما علیہ، اب نیکیاں دی جا رہی ہیں مظلوم کو، اور وہ نیکیاں جو وہ ختم ہو چکی ہیں، قبل ان یقضی ما علیہ، لیکن ظلم ابھی بھی جو ہے وہ باقی ہے، ظالم نے ظلم زیادہ کیا تھا اور اس کے اوپر ظلم کی کیفیت ابھی بھی باقی ہے اور اس کا بوجھ جو ہے وہ زیادہ ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اخذ من خطایاہم، تو اب ظالم کے مظلوم کے جو گناہ ہیں، مظلوم کی جو خطائیں ہیں، مظلوم کے جو گناہ ہیں وہ لیے جائیں گے، فطرحت علیہ، اور اس کو جو ہے وہ ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جو ہے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، مسلم شریح حدیث نمبر 2581۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ظلم کی مذمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمائی ہے، اور ظلم کی مذمت اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ بھی بیان فرمائی ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر ظلم کی کتنی جو ہے وہ مذمت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو کسی نے کہا تھا ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ آپ اس کو گوگل کے اوپر سرچ کر کے پوری آپ یہ نظم دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرور مشو برحلم رم، گر گیرت سخت گیرت، کہ اللہ تعالیٰ کے بردباری کے اوپر انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کی، پیار کرنے کی، ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، کہ طریقت جو ہے وہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے علاوہ طریقت جو ہے وہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، کہ مخلوق کی خدمت کے علاوہ جو ہے طریقت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی مخلوق سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔